اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح بخاری باب کتاب الجہاد، حدیث نمبر 2952، اردو ترجمہ۔ مہینے کے آخری دنوں میں سفر کرنا۔ اور قریب نے بیان کیا ان سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے لیے مدینے سے اس وقت نکلے جب ذی قعدہ کے 5 دن باقی تھے اور 4 ذی الحج کو مکہ پہنچ گئے تھے۔ ہم سے عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا، امام مالک سے، ان سے یحییٰ بن سعید نے، ان سے عمرہ بنت عبد الرحمن نے، اور ان سے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ مدینے سے حجۃ الوداع کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم اس وقت نکلے جب ذی قعدہ کے 5 دن باقی تھے۔ ہفتے کے دن ہمارا مقصد حج کے سوا اور کچھ بھی نہیں تھا۔ جب ہم مکے سے قریب ہوئے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا، جس کے ساتھ قربانی کا جانور نہ ہو، جب وہ بیت اللہ کے طواف اور صفا اور مروی کی سعی سے فارغ ہو جائے تو احرام کھول دے، پھر حج کے لیے بعد میں احرام باندھے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ 10ویں ذی الحجہ کو ہمارے یہاں گائے کا گوشت آیا۔ میں نے پوچھا کہ گوشت کیسا ہے تو بتایا گیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کی طرف سے جو گائے قربانی کی ہے، یہ اسی کا گوشت ہے۔ یحییٰ نے بیان کیا کہ میں نے اس کے بعد اس حدیث کا ذکر قاسم بن محمد سے کیا تو انہوں نے بتایا کہ قسم اللہ کی، عمرہ بنت عبد الرحمن نے تم سے یہ حدیث ٹھیک ٹھیک بیان کی ہے۔ حدیث نمبر 2953، اردو ترجمہ۔ رمضان کے مہینے میں سفر کرنا۔ ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان نے بیان کیا، کہا مجھ سے زہری نے بیان کیا، ان سے عبید اللہ نے، اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکے کے لیے مدینے سے رمضان میں نکلے اور روزے سے تھے۔ جب آپ مقام قدیہ پر پہنچے تو آپ نے افطار کیا۔ سفیان نے کہا کہ زہری نے بیان کیا، انہیں عبید اللہ نے خبر دی اور انہیں ابن عباس رضی اللہ عنہ نے پھر یہی حدیث بیان کی۔ حدیث نمبر 2954، اردو ترجمہ۔ سفر شروع کرتے وقت مسافر کو رخصت کرنا۔ اور عبداللہ بن وہب نے کہا کہ مجھ سے عمرو بن حارث نے خبر دی، انہیں بکیر نے، انہیں سلیمان بن یسار نے، اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک فوج میں بھیجا اور ہدایت فرمائی کہ اگر فلاں فلاں 2 قریشی، حبان اور اسود اور نافع بن عبد عمر، جن کا آپ نے نام لیا، تم کو مل جائیں تو انہیں آگ میں جلا دینا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت ہونے کی اجازت کے لیے حاضر ہوئے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہیں پہلے ہدایت کی تھی کہ فلاں فلاں قریشی اگر تمہیں مل جائیں تو انہیں آگ میں جلا دینا، لیکن یہ حقیقت ہے کہ آگ کی سزا دینا اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے لیے سزاوار نہیں ہے، اس لیے اگر وہ تمہیں مل جائیں تو انہیں قتل کر دینا، آگ میں نہ جلانا۔ حدیث نمبر 2955، اردو ترجمہ۔ امام، بادشاہ یا حاکم کی اطاعت کرنا۔ ہم سے مسدد بن مسرحد نے بیان کیا، کہا ہم سے یحییٰ بن سعید قطان نے بیان کیا، ان سے عبید اللہ عمری نے بیان کیا، ان سے نافع نے، اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے
دوسری سند اور مجھ سے محمد بن صباح نے بیان کیا، کہا ہم سے اسماعیل بن زکریا نے بیان کیا، ان سے عبید اللہ نے، ان سے نافع نے، ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خلیفہ وقت کے احکام سننا اور انہیں بجا لانا ہر مسلمان کے لیے واجب ہے، جب تک کہ گناہ کا حکم نہ دیا جائے۔ اگر گناہ کا حکم دیا جائے تو پھر نہ اسے سننا چاہیے اور نہ اس پر عمل کرنا چاہیے۔ حدیث نمبر 2956، اردو ترجمہ۔ امام بادشاہ اسلام کے ساتھ ہو کر لڑنا اور اس کے زیر سایہ اپنا دشمن کے حملوں سے بچاؤ کرنا۔ ہم سے ابو یمان نے بیان کیا، کہا ہم کو شعیب نے خبر دی، کہا ہم سے ابو زناد نے بیان کیا، ان سے اعرج نے بیان کیا، اور انہوں نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ ہم لوگ دنیا میں سب سے پیچھے آئے لیکن آخرت میں جنت میں سب سے آگے ہوں گے۔ حدیث نمبر 2957، اردو ترجمہ۔ اور اسی سند کے ساتھ روایت ہے کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی، اور جس نے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ امام کی مثال ڈھال جیسی ہے کہ اس کے پیچھے رہ کر اس کی آڑ میں یعنی اس کے ساتھ ہو کر جنگ کی جاتی ہے اور اسی کے ذریعے دشمن کے حملے سے بچا جاتا ہے۔ بس اگر امام تمہیں اللہ سے ڈرتے رہنے کا حکم دے اور انصاف کرے اس کا ثواب اسے ملے گا، لیکن اگر بے انصافی کرے گا تو اس کا وبال اس پر ہوگا۔ حدیث نمبر 2958، اردو ترجمہ۔ لڑائی سے نہ بھاگنے پر، اور بعضوں نے کہا مر جانے پر بیعت کرنا، کیونکہ اللہ پاک نے سورہ فتح میں فرمایا، بے شک اللہ مسلمانوں سے راضی ہو چکا ہے جب وہ درخت شجر رضوان کے نیچے تیرے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے۔ ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا، کہا ہم سے جویریہ نے بیان کیا، ان سے نافع نے، اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کی، صلح حدیبیہ کے بعد جب ہم دوسرے سال پھر آئے تو ہم میں سے جنہوں نے صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی، وہ شخص بھی اس وقت اس درخت کی نشاندہی پر متفق نہیں ہو سکے جس کے نیچے ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی، اور یہ صرف اللہ کی رحمت تھی۔ جویریہ نے کہا، میں نے نافع سے پوچھا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کس بات پر بیعت کی تھی؟ موت پر لی تھی؟ فرمایا کہ نہیں، بلکہ صبر و استقامت پر بیعت کی تھی۔ حدیث نمبر 2959، ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا، کہا ہم سے وہب نے بیان کیا، کہا ہم سے عمرو بن یحییٰ نے، ان سے عباد بن تمیم نے، اور ان سے عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہیرا کی لڑائی کے زمانے میں ایک صاحب ان کے پاس آئے اور کہا کہ عبداللہ بن حنظلہ لوگوں سے یزید کے خلاف موت پر بیعت لے رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب میں موت پر کسی سے بیعت نہیں کروں گا۔ حدیث نمبر 2960، اردو ترجمہ۔ ہم سے مکی بن ابراہیم نے بیان کیا، کہا ہم سے یزید بن ابی عبید نے بیان کیا، اور ان سے سلمہ بن اکوہ نے بیان کیا کہ حدیبیہ کے موقع پر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی، پھر ایک درخت کے سائے میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ جب لوگوں کا ہجوم کم ہوا تو آن صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، ابن الاکوہ
کیا بیعت نہیں کرو گے؟ میں نے کہا میں نے عرض کیا انہوں نے کہا میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں تو بیعت کر چکا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوبارہ اور بھی، چنانچہ میں نے دوبارہ بیعت کی۔ یزید بن ابی عبید اللہ کہتے ہیں کہ میں نے سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ سے پوچھا ابو مسلم اس دن آپ حضرات نے کس بات پر بیعت کی تھی؟ کہا کہ موت پر۔ حدیث نمبر 2961۔ ہم سے حفص بن عمر نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، ان سے حمید نے بیان کیا اور انہوں نے انس رضی اللہ عنہ سے سنا۔ آپ بیان کرتے تھے کہ انصار خندق کھودتے ہوئے غزوہ خندق کے موقع پر کہتے تھے ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد پر بیعت کی ہے ہمیشہ کے لیے جب تک ہمارے جسم میں جان ہے۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر جواب میں یوں فرمایا اے اللہ زندگی تو بس آخرت ہی کی زندگی ہے، بس تو آخرت میں انصار اور مہاجرین کا اکرام فرما۔ یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب الجہاد کی حدیث نمبر 2952 سے 2961 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔